بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فوٹو شاپ کے بیسک سے ایڈوانس لیول تک کے کورس کی ایک اور ایڈوانس کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی کلاس میں ہم سمارٹ آبجیکٹ ایک فلٹر ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو استعمال کرنے کے کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصانات ہیں۔ تو چلیے جلدی سے اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سمارٹ آبجیکٹ فلٹر کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ ایک تصویر کو اوپن کر لیتا ہوں۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو مینیو بار ہے، اس میں یہ جو فلٹر والا مینیو ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو ہمیں سیکنڈ نمبر پہ یہاں پہ آپشن ملتا ہے کنورٹ فار سمارٹ فلٹر۔ اس کے اوپر میں کلک کر کے اپنی لیئر کو سمارٹ فلٹر میں کنورٹ کر سکتا ہوں، سمارٹ فلٹر لگا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ جو لیئرز والی ونڈو ہے اس کے اندر جا کے مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پہ کوئی 3-4 لیئرز پڑی ہوئی ہیں، میں نے ایک لیئر کی کاپی بنا لی ہیں، تو جس لیئر کو بھی میں نے سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر لگانا ہے اس کے اوپر جا کے میں رائٹ کلک کروں گا تو اس طرح کی ایک لسٹ اوپن ہوگی۔ اس کے اندر یہاں پہ ہمیں کنورٹ ٹو سمارٹ آبجیکٹ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ میں جیسے اس کے اوپر کلک کروں گا تو ہماری یہ جو لیئر ہے یہ سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ تو اب یہ کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ ہماری یہ لیئر سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ ہو چکی ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو طریقہ ہے، اگر آپ یہاں اس لیئر کے کونے پہ جا کے دیکھیں تو ہمیں ایک سیمبل جو ہے سمارٹ آبجیکٹ کا بنا ہوا نظر آتا ہے، جس کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری اس لیئر کے اوپر سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر لگا ہوا ہے۔ تو دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ ایک نارمل امیج ہے، میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ٹی کر کے ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ٹرانسفارم کے یہ جو ہینڈل ہیں اگر آپ اس تصویر کے سائڈوں پہ جا کے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ان کا صرف کنٹرول جو ہے وہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ریسٹر امیج میں اس طرح ہوتا ہے، لیکن جب اس کے مقابلے میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں، اس کے مقابلے میں یہ جو سمارٹ آبجیکٹ والی تصویر ہے اس کو میں جیسے ہی ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ٹی کو پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے ایک تو سائڈوں پہ جو ہینڈل ہیں جن کی مدد سے ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، دوسرا یہ ایک سینٹر میں ہمیں کراس جو ہے یہ بنا ہوا نظر آتا ہے جس کی مدد سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری تصویر ہے یہ سمارٹ آبجیکٹ کے اس کے اوپر فلٹر لگا ہوا ہے۔ اب یہ جو کراس ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سمارٹ آبجیکٹ کا جو فلٹر ہے جب بھی ہم اس کو چھوٹا یا بڑا کریں گے تو ہمارا سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر ہماری تصویر کے جو بھی پکسل ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے گا۔ ابھی یہ سمارٹ آبجیکٹ فلٹر کس طریقے سے ہماری جو تصویر کے پکسل ہیں اس کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتا ہے، اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ ایک نیا پروجیکٹ بنا لیتا ہوں۔ 19-20-10-80 کا میں یہاں پہ ایک پروجیکٹ بنانے جا رہا ہوں اور اس پروجیکٹ کے اوپر میں یہاں پہ یہ جو تصویر ہے اس کو موو کرا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میں یہاں پہ موو کرا کے اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں۔ اب یہ ایک نارمل ریسٹر امیج ہے جو میں نے یہاں اس پروجیکٹ کے اوپر موو کرائی ہے، اس کی میں ایک کاپی بنانے جا رہا ہوں۔ کاپی بنانے کے لیے میں اپنے کی بورڈ سے آلٹ کو پریس کرتا ہوں اور موو ٹول کی مدد سے اس کو موو کراتا ہوں تو اس کی ایک کاپی بن جاتی ہے۔ اب یہ جو کاپی ہے اس کو یہاں پہ میں سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر لگانے جا رہا ہوں۔ اس کے اوپر میں رائٹ کلک کرتا ہوں۔ رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں کنورٹ ٹو سمارٹ آبجیکٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس لیئر کے اگر آپ یہاں نیچے کونے پہ دیکھیں تو سمارٹ آبجیکٹ والا سیمبل بنا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیئر ہے یہ سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ ہو چکی ہے اور یہ نارمل جو ہے یہ ریسٹر امیج ہے۔ اچھا، ہماری بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹ کے اوپر جو کچھ تصویریں لاتے ہیں رکھتے ہیں تو اس پروجیکٹ کے حساب سے ہم اپنی تصویروں کو چھوٹا یا بڑا کرتے ہیں، تو بار بار چھوٹا بڑا کرنے کی وجہ سے ضرورت پڑنے پر ہم ان کو جب چھوٹا بڑا کرتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری تصویر کے جو پکسل ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں، خراب ہو جائیں۔ تو یہ جو سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر ہے یہ ہماری تصویروں کے جو پکسل ہیں ان کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتا، ان کی جو اوریجنلٹی ہے ان کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا کام کر کے واضح جو فرق ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ میں یہ جو دونوں لیئرز ہیں ان کو سلیکٹ کر رہا ہوں، یہ ایک جو نارمل امیج ہے اور سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ ہوئی ہے، ان دونوں کو میں نے یہاں پہ سلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ٹی کو پریس کر کے ان دونوں کو ٹرانسفارم کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ اس پروجیکٹ کے اوپر تصویروں کو لایا، ان کو مجھے ضرورت پڑنے پر میں نے ان کو تھوڑا چھوٹا کر لیا، اتنا چھوٹا کر لیا، یا یہ اتنی چھوٹی تھی مجھے ان کو بڑا کرنا پڑا تو میں اب ان کو ذرا بڑا کرتا ہوں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر جو ہے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے پکسل کو۔ میں اس کو اپنے کی بورڈ سے آلٹ اور شفٹ کر کے دوبارہ بڑا کر لیتا ہوں۔ آلٹ اور شفٹ کی میں نے اس وجہ سے پریس کر رکھی ہے کہ تاکہ یہ جو لیئرز ہیں یہ چاروں طرف سے ایک جیسی چھوٹی بڑی ہوں۔ تو اب میں دوبارہ ان کو بڑا کرنے جا رہا ہوں اور انٹر کرتا ہوں۔
انٹر کرنے کے بعد آپ کو ان دونوں تصویروں میں واضح طور پر فرق نظر آ رہا ہوگا. یہ جو تصویر ہے سیم جس کوالٹی میں ہم نے یہاں پہ ڈریگ کی تھی اسی کوالٹی میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی, اور جبکہ یہ جو تصویر ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو پکسل ہیں وہ اپنی کوالٹی کو برقرار نہیں رکھ سکے, اپنی شائننگ کو, اپنی کلرز کو برقرار نہیں رکھ سکے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ تصویر دھندلی نظر آ رہی ہے. یہ اپنی کوالٹی کو کھو چکی ہے, جبکہ اس کی شارپنس, اس کی جو لائٹنگ کنڈیشن ہے اور ساری چیزیں اس کی اسی طرح ہیں جس طرح ہم نے یہاں پہ اس کو ڈریگ کیا تھا. اب یہ جو تصویر یہاں پہ ہمیں جس کی کوالٹی بالکل اوکے ہے اس کو ہم نے لگایا تھا سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر میں. یہ دیکھیں یہ جو اوپر والی لیئر ہے اس کو میں نے آف کیا, یہ سمارٹ آبجیکٹ والی تصویر تھی اور یہ نارمل ریسٹر امیج تھی. تو اب میں مزید ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ سمارٹ آبجیکٹ کس طریقے سے ان پکسل کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک پروجیکٹ بھی بنا رکھا ہے, اس کو میں آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں. یہ 9 پکسل امیج پروجیکٹ ہے ایک, ٹھیک ہے جی. اس کو میں تھوڑا بڑا کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا پروجیکٹ ہے جس میں آپ کو ڈیٹیل سے یہ سمجھانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے سمارٹ آبجیکٹ والا جو فلٹر ہے وہ ہماری تصویروں کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک اوریجنل امیج کے نام سے یہاں پہ لیئر پڑی ہوئی ہے اور اوریجنل امیج ہمارے پاس یہ والی ہے, ٹھیک ہے جی. اب اسی کی میں نے ایک کاپی بنائی, اس کاپی کو میں نے لگا لیا سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر. یہ اسی کی ایک کاپی ہے, اس کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ کونے پہ آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر. اب اس کی ایک اور میں نے کاپی بنائی ہے یہ والی, اور یہ نارمل میں نے اس کو رہنے دیا ریسٹر امیج, ٹھیک ہے جی. اور یہ سمارٹ آبجیکٹ. اب یہ جو اوریجنل امیج ہے میں نے اس کی علیحدہ ایک لیئر اسی وجہ سے رکھی ہوئی ہے تاکہ میں جو بھی رزلٹ آپ کو ان دونوں پہ کام کرنے کے بعد میں آپ کو دکھا سکوں کہ فائنل امیج کچھ اس طرح کی تھی اور بعد میں ان کو چھوٹا بڑا کرنے کے بعد یہ رزلٹ کیسے حاصل ہوتا ہے. تو چلیے فی الحال میں اوریجنل امیج کو یہاں پہ آف کرنے جا رہا ہوں. اب ان دونوں لیئرز کو میں یہاں پہ قریب رکھ کے ان دونوں لیئرز کو سلیکٹ کرتا ہوں. یہاں پہ یہ جو لیئرز والی ونڈو ہے یہاں پہ آ کے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کو پریس کر کے ان دونوں لیئرز کو میں نے یہاں پہ سلیکٹ کر لیا. اب میں ان کو تھوڑا چھوٹا کرنے جا رہا ہوں. میں کی بورڈ سے کنٹرول ٹی کو پریس کرتا ہوں. اچھا یہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ میں یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کنورٹ ٹو سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر ہے یہ کس طریقے سے ہماری تصویروں کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے جی. میں نے مثال کے طور پر یہ 9 پکسل پر امیج تھی, میں ان کو 4 پکسل جتنا میں نے چھوٹا کر لیا. انٹر کرتا ہوں تو انٹر کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ تصویریں چھوٹی ہو کر کچھ اس طرح کا رزلٹ دے رہی ہیں. اب یہ نارمل ایک ریسٹر امیج ہو گئی اور یہ سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. اب مثال کے طور پر میں نے ان کو چھوٹا کیا. چھوٹا کرنے کے بعد میں یہ جو سمارٹ آبجیکٹ والی تصویر ہے ذرا اس کو بڑا کرتا ہوں. میں یہ جو ریسٹر امیج ہے اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر لیتا ہوں. سمارٹ آبجیکٹ والی تصویر کو میں ذرا بڑا کرتا ہوں دوبارہ, یعنی کہ جتنی پہلے یہ بڑی تھی 9 پکسل پر اتنا میں اس کو لے کے جاتا ہوں. یہ 6 ہو گئے, یہ اوپر کی طرف لے کے گیا تو یہ 9 ہو گئے. اس کو میں انٹر کرتا ہوں تو اب یہ جو اوریجنل امیج ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اور یہ جو سمارٹ آبجیکٹ والی امیج چھوٹی کر کے میں نے پھر دوبارہ بڑی کی ہے اس جتنی پہلے تھی, تو ان دونوں میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے جی. یہ سیم ٹو سیم اسی طرح کا رزلٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے جس طرح کا یہ اوریجنل امیج میں تھا. لیکن یہ جو اب ریسٹر امیج ہے, ٹھیک ہے جی, اس کی میں ایک کاپی بھی بنا لیتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے کس طرح سے تبدیلی کی ہے. اس تبدیلی کو سمجھانے کے لیے میں یہاں کنٹرول جے کر کے اس کی ایک کاپی بنا لیتا ہوں. اس کاپی کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اب ایک کو میں یہاں پہ بڑا کرتا ہوں, دوبارہ 9 پکسل پہ لے کے آتا ہوں. یہ جو نارمل ریسٹر امیج ہے کنٹرول ٹی کر کے میں نے اس کو بڑا کیا. پہلے میں اس کو اس سائڈ پہ تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کے 3 پکسل اور بڑھا لیتے ہیں. انٹر کرتا ہوں تو انٹر کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اوریجنل تو ہم نے اس طرح کی امیج چھوٹی کی تھی, جبکہ نارمل ریسٹر امیج کو جب ہم نے بڑا کیا چھوٹا کر کے 4 پکسل سے پھر دوبارہ 9 پکسل پہ لے کے گئے تو وہ کچھ اس طرح کا رزلٹ بن چکا ہے. اب یہ جو ہماری تصویر تھی, یہ والی جو ہم نے پروجیکٹ بنایا تھا, اس میں جب ہم نے تصویر کو چھوٹا کیا تھا تو چھوٹا تو چلو اس نے کر دیا اس حساب سے, لیکن جیسے ہی ہم نے دوبارہ پھر اس کو بڑا کرنے کی کوشش کی تو جو سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر ہے وہ جب ہم اپنی تصویر کو چھوٹا کرتے ہیں تو جو بھی اس کے پکسل ایکسٹرا ہو جاتے ہیں وہ ان کو ریزرو میں رکھ لیتا ہے. وہ ریزرو میں رکھتا ہے. جب ہم ضرورت پڑنے پر دوبارہ تصویر کو بڑا کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہاں پہ شو کرا دیتا ہے. اس وجہ سے ہماری تصویروں کی کوالٹی جو ہے وہ برقرار نہیں ہوتی. جبکہ جو نارمل امیج ہوتی ہے, ریسٹر امیج ہوتی ہے, اس میں جو پکسل جب بھی ہم کسی تصویر کو چھوٹا کرتے ہیں تو چھوٹا کرنے کی وجہ سے جو پکسل ان کے کم ہوتے ہیں تو وہ آپس میں مکس اپ ہو جاتے ہیں
ایک ان کا مجموعہ بن جاتا ہے، ریزرو میں وہ نہیں جاتے۔ جب بھی ہم دوبارہ تصویر کو بڑا کرتے ہیں تو پھر وہ ایک نئی کلر کے ساتھ ابھرتی ہے جو یہاں پہ ہمیں دھندلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے سمارٹ آبجیکٹ والی تصویر کو چھوٹا کر کے بڑا کیا تو وہ اسی طرح کی آ گئی، جبکہ جو نارمل ریسٹر امیج تھی ہم نے اس کو جو ہے چھوٹا کر کے دوبارہ بڑا کیا تو وہ کچھ اس طرح کا رزلٹ دی رہی ہے۔ اب یہ رزلٹ کس طرح سے بنا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں جب ہم نے اس کو چھوٹا کیا تھا تو وہ کچھ اس طرح کی تصویر بن گئی تھی، اس میں کچھ اس طرح کے کلر بن گئے تھے۔ اب اس نے کیا کیا کہ یہ والا کلر یہاں اوپر لے آیا ہے اور یہاں سے کوئی اس کا مکس اپ اٹھا کے سینٹر میں یہاں پہ اس نے ایک علیحدہ پکسل کریٹ کر لیا ہے۔ اسی طرح یہ والا پکسل یہاں اس کونے پہ آ گیا ہے، سینٹر پہ ایک نیا پکسل بنا ہے۔ اب یہ جو نیا پکسل بنا ہے یہ یہاں سے کچھ کلر یعنی کہ یہاں سے کچھ کلر، یہاں سے کچھ کلر یعنی کہ یہاں سے کچھ کلر اٹھا کے ان کا مکس اپ بنا کے ایک نیا پکسل اس نے سینٹر میں کریٹ کر لیا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو سینٹر والا پکسل ہے یہاں سے تھوڑا سا کلر اٹھایا، یہاں سے اٹھایا، اس نے یہاں کا مکس اپ بنا کے سب کا یہاں پہ ایک سینٹر پہ بنا دیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریسٹر امیج ہمارے پکسل کو جو ہے وہ اپنے حساب سے جب ہم تصویر کو چھوٹا کرتے ہیں تو مرج کر لیتا ہے، ضرورت پڑنے پر جب ہم اس کو بڑا کرتے ہیں تو ایک نئے کلر وہ کریٹ کر کے یہاں پہ ہمیں شو کرتا ہے، جبکہ سمارٹ آبجیکٹ فلٹر والی تصویریں جو ہیں وہ ہماری تصویروں کے جو پکسل ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، ان کا جو رزلٹ ہے وہ خراب نہیں ہونے دیتی، چاہے وہ شائننگ ہے، کنٹراسٹ ہے، کسی قسم کی کوئی لائٹنگ کنڈیشن ہے، وہ سب کی سب پروٹیکٹ رہتی ہیں، جبکہ نارمل امیج میں ہمیں یہ رزلٹ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیز میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھائی ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سب سے پہلے اور سب سے بڑا جو ہمارے پاس سمارٹ آبجیکٹ فلٹر کو استعمال کرنے کا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ سمارٹ آبجیکٹ فلٹر ہماری تصویروں کے جو پکسل ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اچھا جی، جب ہم فوٹو شاپ میں اپنی تصویروں کو یا اپنی لیئرز کو اوپن کرتے ہیں تو جو نارمل اور ریسٹر امیج ہوتی ہیں، ریسٹر لیئرز ہوتی ہیں، ان کے اوپر ہم تمام یہ جو فوٹو شاپ کے ٹولز ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فلٹرز میں جتنے بھی فلٹرز اویلیبل ہوتے ہیں ریسٹر امیج میں ہم یہ سارے کے سارے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم ایک نارمل ریسٹر امیج کو اس کے اوپر سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر لگاتے ہیں، میں یہاں پہ اس کو لگانے جا رہا ہوں، تو بہت سارے ٹولز ایسے ہیں فوٹو شاپ کے جو ہم سمارٹ آبجیکٹ فلٹر میں کنورٹ ہوئی تصویر کے اوپر استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، اگر ایک نارمل امیج ہوتی ہے میں اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ کنٹرول ایکس کرتا ہوں یا یہاں ایڈٹ پہ جا کے یہ دیکھیں کنٹرول ایکس والا کٹ والا آپشن ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، اسی طرح یہ فیڈ والا آپشن ہے یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، بہت سارے آپشن یہاں پہ ہمیں اویلیبل نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر میں چلیے اس کو کٹ بھی نہیں کر سکتا، کنٹرول ڈی کر کے سلیکشن کو ختم کرتا ہوں، برش ٹول کا استعمال کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک گول دائرہ اس کے اوپر کراس کا نشان، یعنی کہ آپ اس ٹول کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میں یہاں پہ کلون سٹیمپ ٹول کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ریزر ٹول کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے کہ یہ اس کے اوپر سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر لگا ہوا ہے۔ بہت سارے فوٹو شاپ کے ایسے ٹولز ہیں جو یہاں پہ سمارٹ آبجیکٹ والی لیئر کے اوپر آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ فلٹرز بھی ہیں، میں یہاں یہ جو مینیو بار میں فلٹر ہیں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ وینیشنگ پوائنٹ یہ بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بلر میں اگر ہم آتے ہیں تو لینس بلر کا استعمال نہیں کر سکتے، اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اور بھی بہت سارے ایسے آپشن ہوں گے۔ رینڈر میں یہ دیکھیں فلیم، پکچر فریم اور ٹری والے جو فلٹر ہیں ان کا استعمال نہیں کر سکتے ہم۔ تو کافی سارے یعنی کہ فلٹرز بھی ایسے ہیں جن کا استعمال ہم یہ جو سمارٹ آبجیکٹ والی لیئر ہے اس کے اوپر نہیں کر سکتے، اور ٹولز تو بہت زیادہ ہیں جن کا استعمال ہم اس کے اوپر نہیں کر سکتے۔ تو سمارٹ آبجیکٹ فلٹر میں ایک یہی جو دو نقصان میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ فلٹرز اور کچھ ٹول کا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اس طرح سمارٹ آبجیکٹ میں اپنی تصویروں کو کنورٹ کر لیتے ہیں، اپنی لیئرز کو کنورٹ کر لیتے ہیں، تو اس کنورٹ کرنے کے اگر جو بھی ہم فلٹر استعمال کر سکتے ہیں اس کے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح، میں چلیے اس لیئر کی ایک کاپی بنا رہا ہوں، اس ایک لیئر کو میں جو نارمل ریسٹر لیئر ہے اس میں کنورٹ کر لیتا ہوں۔ اب یہ نارمل ریسٹر لیئر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر تو چونکہ ہم تمام قسم کے فلٹر استعمال کر سکتے ہیں، سارے ٹول استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو یہاں پہ اپلائی کر کے دکھاؤں، فلٹر پہ میں کلک کرتا ہوں، ایک میں نے یہاں پہ نارمل جو امیج ہے اس کے اوپر گاشن بلر لگایا۔ اب میں اس کے اوپر کوئی مثال کے طور پر ٹیکسٹ لکھ لیتا ہوں، گرلز پکچرز، یہاں پہ میں نے ایک ٹیکسٹ لکھ لیا۔ میں کوئی اس کے اوپر اور کام کر کے تھوڑا آگے چلا جاتا ہوں، تھوڑا آگے جا کے مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار یہ جو نارمل لیئر کے اوپر جو میں نے گاشن بلر لگایا تھا
یہ میں نے تھوڑا سا یا تو اس کو بڑھانا تھا یا کم کرنا تھا، یعنی کہ اس کو ایڈٹ کرنا تھا. تو اب میں اس کو کیسے ایڈٹ کروں؟ تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر لگ چکا ہے نارمل لیئر کے اوپر گاشن بلر والا آپشن، اور مجھے ایڈٹ کرنے کا یہاں پہ کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں ملتا. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ہسٹری ریوائز کروں. میں کنٹرول آلٹ زی کر کے بیک پہ جاتا رہوں گا، بیک پہ جا کے 0 پہ جا کے دوبارہ وہ کام کروں گا، اور اپنی مرضی سے ایک یا تو میرے پاس اس کی ایک ویلیو ہوگی کہ کس حساب سے میں نے اس کو گاشن بلر لگانا ہے، یا تو میں اس حساب سے لگاؤں گا، یا دوبارہ میں پھر بالکل جو ہے وہ ایکوریٹ اس کو گاشن بلر لگانے کی کوشش کروں گا. لیکن اس لیئر کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں. یہ جو ہمارے پاس سمارٹ آبجیکٹ والی لیئر ہے، اس کے اوپر جو بھی ہم فلٹر استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے ہمیں بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں اس کے اوپر گاشن بلر کو استعمال کرنے لگا ہوں. اب میں نے گاشن بلر اتنا لگا لیا، ریڈیس اس کا 37.4 یہاں پہ لگا لیا، اوکے کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے سمارٹ آبجیکٹ والی لیئر کے اوپر گاشن بلر لگایا تو اس نے ہمیں ایک ایڈیٹیبل علیحدہ لیئر کے اوپر وہ گاشن بلر والا فلٹر لگا کے ہمیں دے دیا ہے. اس کو ضرورت پڑنے پر میں بعد میں ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں سمارٹ فلٹرز، اور یہ گاشن بلر والا فلٹر لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں میں اس گاشن بلر کے اوپر جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں، اپنی مرضی سے اس کو بڑھا سکتا ہوں، کم کر سکتا ہوں. جبکہ یہ جو نارمل لیئر تھی اس کے اوپر ہی ڈائریکٹ ہی لگ جاتا تھا، اس میں ہمیں یہ ایڈٹ والا علیحدہ جو ہے وہ آپشن نہیں ملتا تھا. تو سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ ہوئی تصویر کے اوپر جیسے ہی آپ فلٹر اپلائی کرتے ہیں تو اس میں یہ ایک علیحدہ ایڈیٹیبل طریقے سے وہ فلٹر لگتے ہیں، ان کی ایک علیحدہ لیئر بن جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مثال کے طور پر صرف یہی چیزیں نہیں کہ آپ یہاں پہ فلٹر جو ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے ایڈیٹیبل بنا سکتے ہیں. اگر آپ اس کے علاوہ میں یہاں پہ چلیے اس گاشن بلر کو فی الحال یہاں سے آف بھی اگر کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں یہ جو آنکھ والا نشان ہے اس کے اوپر کلک کروں گا تو گاشن بلر والا جو آپشن ہے وہ آف ہو گیا ہے. اب میں یہاں پہ جاتا ہوں امیج پہ جا کے ایڈجسٹمنٹ یہاں پہ کوئی لگاتا ہوں. مثال کے طور پر میں یہاں پہ کچھ لیول کی ایڈجسٹمنٹ لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں تھوڑا سا اس کے لیول سیٹ کر رہا ہوں، تھوڑا سا کچھ اس طریقے سے میں اس کے لیول بنا لیتا ہوں. یہاں پہ میں کچھ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس کا لیول جو ہے یہ ٹھیک ہے. میں جیسے ہی اوکے کرتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ اسی ایڈیٹیبل جو آپشن تھا سمارٹ فلٹر یہاں پہ تھے اس میں ہمیں لیول والا آپشن بھی ملتا ہے. اب گاشن بلر بھی ہے، لیول بھی ہے، جس کو بھی میں یہاں پہ آن آف کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر میں یہ لیول کو آف کرنا چاہتا ہوں، گاشن بلر کو آن کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے یہاں پہ تھوڑا سائڈ پہ جا کے جہاں پہ وہ آنکھ کا جو آئیکن تھا وہ بنا ہوا تھا اس جگہ پہ آ کے میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ دوبارہ آنکھ بنی ہوئی ویزیبل ہو گئی ہے وہ. اور اس کے علاوہ اگر میں لیولز بھی لگانا چاہتا ہوں دوبارہ تو میں یہاں پہ کلک کروں گا تو لیولز بھی لگ چکے ہیں. اس طرح بہت سارے فلٹر اور بہت ساری ایڈجسٹمنٹ یہاں پہ میں لگا کے ان کو اگر ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس طریقے سے ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں. تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اسمارٹ فلٹر کا، جس کی مدد سے ہم اپنے کام کو بہت زیادہ ایزیلی پرفیکٹ طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا جی، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم فوٹو شاپ میں کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو لیئرز والی ونڈو پہ جا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کافی ساری لیئرز بن جاتی ہیں. تو یہ لیئر جو ہے ہمارے لیے جھنجھٹ پیدا کر سکتی ہیں. اس جھنجھٹ سے بچنے کے لیے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک لمبی چوڑی لسٹ بن جائے، ہم کیا کرتے ہیں اپنی لیئرز کو گروپ میں جو ہے وہ کنورٹ کر لیتے ہیں. گروپ میں کس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک آئی پیڈ ہے، آئی پیڈ میں نے یہاں پہ بنا رکھا ہے. اس میں یہاں پہ ایک آئی پیڈ کا ایفیکٹ ہے، یہ جو گلوسی سا ایفیکٹ ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ اسکرین ہے، اس کے بعد یہاں پہ یہ پلیسمنٹ ہولڈر ہے اس طرح اس کا، اور یہ آئی پیڈ ہے مین. ٹھیک ہے جی، اب ان لیئرز کو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ان کو میں سلیکٹ کرتا ہوں. سلیکٹ کرنے کے بعد یہ یہاں پہ نیچے آپشن ہے، اس میں یہ 3rd نمبر والا آپشن ہے، یہ گروپ کا آپشن ہے. میں اس کے اوپر یہاں پہ یہ لیئر سلیکٹ کر کے اس کے اوپر جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو وہ ساری لیئر اس گروپ کے اندر چلی گئی ہیں. آئی پیڈ کی جتنی بھی لیئر تھی جو ہم نے آئی پیڈ بنا رکھا تھا اس گروپ کو میں نے یہاں پہ اوپن کر کے آپ کو دکھایا. یہ دیکھیں اگر میں اس کو کلوز کرتا ہوں تو اس طرح ہم بہت سارے گروپ بنا لیتے ہیں. اس گروپ 1 کو میں یہاں پہ چونکہ یہ آئی پیڈ کے لیئر ہیں تو میں یہاں پہ اس کو آئی پیڈ کا نام دے سکتا ہوں. تو اس طرح ہم اپنی لیئرز کو جو ہے اپنے پروجیکٹ کو چھوٹا ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ ان کو کور کر سکیں. ان کی لیئرز کو اس طرح ہم گروپ میں جو ہے ان کو کنورٹ کر دیتے ہیں یا گروپ کے اندر لے جاتے ہیں تاکہ ہمارا پروجیکٹ یہاں پہ ہمیں چھوٹا نظر آئے، اس کی لیئر جو ہے وہ بہت زیادہ نظر نہ آئے. اسی طرح اگر ٹیکسٹ والی لیئر ہیں تو ہم بہت ساری لیئر کو ٹیکسٹ کی لیئر کو ایک ہی گروپ میں ڈال کے اس کو گروپ کو ٹیکسٹ کا نام دے سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو کسی طریقے سے بھی ترتیب دے سکتے ہیں.
تو سیم ٹو سیم جو سمارٹ آبجیکٹ والا ہمارے پاس فلٹر ہے وہ ہماری لیئرز کا جو یہ گروپ کی طرح ہی ہم بلکہ گروپ سے بھی بہتر اس کی جو سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر ہے اس کو اپلائی کر کے ہم اپنی لیئرز کے اوپر اس طریقے کا یا اس سے بھی بہتر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں. چلیے میں یہ جو گروپ ہے اس کو یہاں پہ ان گروپ کرنے جا رہا ہوں. میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول شفٹ اور جی کو پریس کروں گا تو ہماری جتنی بھی آئی پیڈ کی لیئر تھی وہ ان گروپ ہو کے یہاں پہ ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے ایک گروپ میں اپنی لیئرز کو لے کے گئے تھے اسی طرح اگر ہمارے پاس یہ جو آئی پیڈ کی لیئر ہے ان سب کو میں سلیکٹ کر کے کسی بھی لیئر کے اوپر رائٹ کلک کر کے کنورٹ ٹو سمارٹ آبجیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ ساری لیئر جو ہیں وہ یہاں پہ کنورٹ ہو کے سمارٹ آبجیکٹ والا ایک فلٹر ان کے اوپر اپلائی ہو کے یہاں پہ ہمارے پاس آئی پیڈ کی ایک لیئر بن گئی ہے. تو اب ہم مثال کے طور پر میں اس کو آئی پیڈ کا یہاں پہ نام دے لوں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. گروپ میں کیا کرتے تھے ہم مثال کے طور پر جس طرح ہمارے پاس آئی پیڈ کا ایک گروپ تھا اس گروپ کو ہم یہاں سے اوپن کرتے تھے. اس کے اندر جو بھی لیئرز ہوتی تھی ان کو اگر ہم ایڈٹ کرنا چاہتے تو آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے. اب سمارٹ آبجیکٹ میں ہم کس طریقے سے اپنی ان لیئرز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں وہ بھی آپشن ہمارے پاس ہے. یہ جو سمارٹ آبجیکٹ والی آئی پیڈ کی مین لیئر ہے میں اس کے اوپر جیسے ہی کلک کروں گا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جتنی بھی لیئرز ہمارے پاس آئی پیڈ کی تھی یہاں پہ آ کے ایک علیحدہ پروجیکٹ کی صورت میں اوپن ہو جائیں گی. میں یہاں پہ اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایفیکٹ اور یہ چونکہ پہلے ایفیکٹ کے نام سے یہ جو آئی پیڈ والی لیئر ہے یہ ایفیکٹ کے نام سے سیو ہوئی تھی تو اسی وجہ سے ایفیکٹس والا وہ ایک گروپ بن گیا ہے. اس کے اوپر یہ ساری لیئر جو ہیں جو بھی آئی پیڈ کی تھی یہاں پہ اوپن ہو گئی ہیں. اب اگر میں ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر یہ تھوڑا جو یہ شائننگ والا ایفیکٹ ہے میں اس کو سلیکٹ کر کے اگر اس کو تھوڑا سا موو کرانا چاہتا ہوں اس کو آگے پیچھے کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ لے کے آنا چاہتا ہوں. اب میں نے یہاں پہ اس کو موو کرا دیا. اس کے اوپر میں کوئی ٹیکسٹ لکھ لیتا ہوں صرف تھوڑا سا تبدیلی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم اس طرح سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ کر کے بھی ایک گروپ سے بھی اچھا ہم کام جو ہے وہ یہاں پہ سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ کر کے اپنی لیئر کو لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ میں نے یہاں پہ آئی پیڈ لکھ لیا ویسے ہی میں نے ایک آئیڈیا سے لکھا ہے اندازاً. اس کو تھوڑا سا اور روٹیٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ برا نہ لگے. اب اگر یہ تبدیلی میں چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو مین جو آئی پیڈ یہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں یہاں پہ شو ہو تو اس طرح یہ جو علیحدہ پروجیکٹ اوپن ہوا تھا اس میں ہم نے جو بھی تبدیلی کر لی کوئی ٹیکسٹ لکھ لیا یا کچھ اور بھی کسی قسم کا یہ جو ایفیکٹ تھا اس کو آگے پیچھے کر لیا تو کرنے کے بعد اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں پہ سیو کرنا ہے. فائل پہ جا کے یہ دیکھیں یہاں پہ سیو والا آپشن ہے. جیسے ہی میں یہاں پہ سیو کروں گا تو ہمارا یہ جو مین پروجیکٹ ہے اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ آئی پیڈ اور یہ جو ایفیکٹ ہے شائننگ ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ اپلائی ہو جائیں گی. تو میں یہاں پہ اس کو یا تو کنٹرول ایس کرتا ہوں یا یہاں فائل پہ جا کے یہ سیو پہ کلک کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں مین پروجیکٹ کے اوپر وہ تبدیلی آئی پیڈ لکھا ہوا اور یہ یہاں پہ تھوڑا سا ایفیکٹ سائڈ پہ ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. جو بھی تبدیلی ہم نے یہاں پہ کرنی تھی کر دی. اس کے بعد میں نے اس کو سیو کیا تو یہ ساری تبدیلی یہاں پہ ہو چکی ہے. تو اس طرح آپ گروپ سے بھی بیٹر جو ہے وہ اپنی لیئرز کو سمارٹ آبجیکٹ میں ساری لیئر کو سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ کر کے اس کے اوپر اگر آپ نے پھر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک علیحدہ پروجیکٹ اوپن ہو جائے گا اس کا اور جو بھی تبدیلی آپ کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد سیو آپ نے لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میں شروع میں بھی بھول جاتا تھا سیو نہیں کرتا تھا اور یہاں پہ مین پروجیکٹ پہ آ کے دیکھتا تھا تو وہ تبدیلی نہیں ہوتی تھی میں بڑا پریشان ہو جاتا تھا. لہٰذا یہاں پہ آپ نے جو تبدیلی بھی کرنی ہے تبدیلی کرنے کے بعد فائل پہ جانا ہے سیو کرنا ہے اور مین پروجیکٹ پہ آپ نے آ کے دیکھنا ہے تو وہاں پہ وہ تبدیلی ہو چکی ہوگی. پھر آپ اس پروجیکٹ کو یہاں سے کلوز کر سکتے ہیں. ضرورت پڑنے پر آپ یہاں سے اس کو دوبارہ ڈبل کلک کر کے اس طرح اوپن کر سکتے ہیں. اس کو میں یہاں پہ اگر آئی پیڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ جو لائٹنگ ایفیکٹ ہے میں دوبارہ کنٹرول جی کرتا ہوں کو کنٹرول ٹی کر کے میں کچھ اس پوزیشن میں لانا چاہتا ہوں. اب میں دوبارہ اس کو سیو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ یہ چونکہ باہر نکل گیا ویسے میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. تو یہ یعنی کہ جو بھی آپ تبدیلی کریں گے یہاں پہ سیو ہو کے آٹومیٹیکلی اس کے اوپر آ جائے گی. تو اس طریقے سے بھی آپ سمارٹ آبجیکٹ کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو سمارٹ آبجیکٹ کا ایک اور ہی بہت ہی بہترین جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہاں پہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. تھوڑا سا آپ نے اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے کہ میں کیا چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ جب بھی ہم یہاں پہ کوئی بھی لیئر کریٹ کرتے ہیں اس کو سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ کر کے
پھر اس کو علیحدہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ کچھ لیئرز کو، یہ جس طرح آئی پیڈ کی لیئرز ہیں، ان کو میں یہاں پہ سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ کر کے ایک ہی بنا لیتا ہوں. پھر اس کو اگر ان لیئرز کو میں ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو اس طرح یہاں پہ یہ علیحدہ اوپن ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ یہاں پہ علیحدہ اوپن ہو جاتی ہیں. دوسرا میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر میں یہاں پہ اس کے اوپر ایک علیحدہ لیئر بنانے جا رہا ہوں، چلیے میں اس کو یہ جو سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ کیا ہے ان کو واپس کر لیتا ہوں. اس ایفیکٹ کے نیچے یہاں پہ میں ایک لیئر بنانے جا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جو آئی پیڈ کی اسکرین ہے اس کے اوپر ایک تصویر جو ہے وہ شو کر سکوں. تو اس کے لیے میں یہ جو آئی پیڈ کی اسکرین ہے اس کے اوپر یہاں پہ ایک علیحدہ شیپ اس طرح کی بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، کچھ میں یہاں پہ اس طرح کی ایک شیپ بنانے جا رہا ہوں. یہ مثال کے طور پر میرے پاس شیپ ہے جو یہاں پہ یہ جو آئی پیڈ کی اسکرین ہے اس کے اوپر میں اس کو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، اس شیپ کو سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر لگا لیتا ہوں. سمارٹ آبجیکٹ والا فلٹر لگانے کے بعد میں اس کو ٹرانسفارم کر لیتا ہوں، یا میں اس کو پراسپیکٹیو جو ہے اس کا، اس شیپ کا اس اسکرین کے اوپر صحیح سیٹ کر لیتا ہوں. میں اس کو کیا کرتا ہوں جی، کنٹرول ٹی کرتا ہوں. کنٹرول ٹی کرنے کے بعد اس کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں، اس کو ڈسٹورٹ کر لیتا ہوں. یعنی کہ اس کا جو پراسپیکٹیو ہے میں اس کو یہاں پہ صحیح طور پہ ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اس اسکرین کے اوپر. اب میں نے یہاں پہ کچھ اس کا جو پراسپیکٹیو ہے یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیا ہے. یہ میں نے ایک شیپ بنائی تھی، یہ اسکرین شیپ میں ویسے ہی اس کو یہ نام دے رہا ہوں، ایک اسکرین شیپ کے نام سے یہاں پہ میں نے ایک شیپ بنائی ہے. اب میں نے اس کا پرسپیکٹیو یہاں پہ اپنی مرضی سے مینول طریقے سے اس اسکرین کے اوپر یہاں پہ سیٹ کر دیا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے ایک دفعہ اس کا جو پرسپیکٹیو ہے یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے تو اب اگر میں اس کے اوپر ڈبل کلک کر کے اس طرح یہ جو شیپ لیئر ہے اس کو علیحدہ سے اوپن کر لیا، اب اس کے اوپر میں یہاں پہ کوئی تصویر لا کے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر یہ جو لڑکی والی تصویر ہے اسی کو میں لے آتا ہوں، اس کو میں اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ مثال کے طور پر چلیے میں کچھ اس کو تھوڑا سا آلٹ اور شفٹ کو پریس کر کے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ اس حساب سے ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر میں چلیے تھوڑا اور ڈیٹیل سے سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ میں ایک ٹیکسٹ بھی لکھ لیتا ہوں. اب میں آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ پرسپیکٹیو میں نے چونکہ یہاں پہ پہلے سے ہی سیٹ کر دیا ہے اور یہ لیئر جو ہے یہاں پہ شیپ کی میں نے اوپن کر کے نارمل اس کے اوپر امیج کو رکھ دیا، بیوٹیفل جو ہے یہ یہاں پہ ٹیکسٹ لکھ لیا. تو ٹیکسٹ آپ کو یہاں پہ سیدھا نظر آ رہا ہے. لیئر بھی یہ جو لڑکی کی تصویر ہے یہ بھی آپ کو بالکل جو ہے یہاں پہ سیدھی نظر آ رہی ہے. میں اس کو جیسے یہاں پہ سیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں سیو کرنے جا رہا ہوں. اب آپ کو میں مین لیئر پہ جا کے دکھاتا ہوں. تو یہ دیکھیں، یہ جو اس کی اسکرین ہے آئی پیڈ کی، اس کے اوپر آٹو پہ اس نے پرسپیکٹیو جس طرح میں نے سیٹ کیا تھا آٹو پہ اسی طرح چلا گیا ہے. یہ کیوں گیا ہے کہ جب بھی میں نے یہاں پہ شیپ بنائی تھی اس شیپ کا پرسپیکٹیو میں نے پہلے ہی اس کی اسکرین کے اوپر سیٹ کر لیا تھا. اس شیپ کو میں نے سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ کیا، پھر اس کے اوپر میں نے جیسی تصویر کو یہاں پہ لا کے رکھا، پھر میں نے اس کو سیو کیا. سیو کرنے کے بعد مین پروجیکٹ میں دیکھتا ہوں تو یہ آٹو پہ پرسپیکٹیو جو ہے اس آئی پیڈ اسکرین کے اوپر چلا جاتا ہے. مجھے کسی قسم کی جو ہے وہ ایڈیٹنگ اس کا پرسپیکٹیو دوبارہ جو ہے وہ سیٹ نہیں کرنا پڑتا. تو اس طرح بھی آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے پروجیکٹ کو، اپنی تصویروں کو کسی بھی جگہ پہ بھی اس کا پرسپیکٹیو ایک شیپ بنا کے اگر اس کے اوپر سیٹ کر دیتے ہیں اس کا پرسپیکٹیو، تو آپ جب بھی اس کو ایڈٹ کریں گے یہاں پہ رکھ کے نارملی، تو آٹو پہ اس کا جو پرسپیکٹیو ہے یہاں پہ اس کی جو وڈتھ ہے، ہائٹ ہے، یا اس کی جو روٹیشن ہے، یا اس کی جو موومنٹ ہے، وہ آٹو پہ یہاں پہ ایڈجسٹ ہو کے آپ کے پاس آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح بھی ہم جو ہے بڑا ایکوریٹ کام کر سکتے ہیں سمارٹ آبجیکٹ کی مدد سے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. اور اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں سمارٹ آبجیکٹ کے بارے میں، اس کو آپ نے تھوڑا سا غور سے سمجھنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا پیچیدہ چیز ہے. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس پروجیکٹ کے اوپر مثال کے طور پر یہ دیکھیں، میں نے یہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بنایا ہے. اس میں نے یہ ایک مانیٹر بنایا ہے اور یہاں پہ اب اس کا یہ جو ڈسپلے ہے، اسکرین والا ایریا ہے، یہاں پہ میں کوئی تصویر لگانا چاہتا ہوں.
تو تصویر لگانے کے لیے ہم مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں. ایک کیا کرتے ہیں کہ اوپن پہ جا کے یہاں پہ جو بھی تصویر ہم نے لگانی ہے، مثال کے طور پر میں نے یہ پکچر لگانی ہے تو اس کو میں اوپن کرتا ہوں. یہ علیحدہ ونڈو میں اوپن ہوتی ہے، میں اس کو موو کرا کے اس کے اوپر لا کے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. ایک طریقہ تو ہم یہ کرتے ہیں. دوسرا کیا کرتے ہیں کہ ہمیں جو تصویر بھی ہم نے یہاں پہ لگانی ہے، ہم ڈائریکٹ اس فولڈر پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ تصویر پڑی ہے، تو اس کو پک کرتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی پروجیکٹ ہے ڈائریکٹ اس کے اوپر ہم پلیس کر دیتے ہیں. یہاں پہ پلیس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری تصویر جو ہے وہ آٹو میں ایک تو سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ ہو کر، یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراس کا جو نشان ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری تصویر جو ہے وہ سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ ہو کر یہاں پہ آئی ہے. اور دوسرا یہاں پہ آٹو پہ ری سائز ہو کے ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے. یہ ایسا کیوں کرتی ہے یا ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں یہاں پہ اس کو انٹر کر دیتا ہوں. انٹر کرنے کے بعد یہاں مینیو بار میں جاتے ہیں، یہ ایڈٹ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ہم جا رہے ہیں فوٹوشاپ کے پریفرنس پہ، اور پریفرنس کے جنرل پہ چلے جاتے ہیں. میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کے کو بھی پریس کر کے یہاں سے جنرل کو اوپن کر سکتا ہوں. پریفرنس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ پریفرنس کے جنرل کے ہمیں کچھ آپشن ملتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپشن ہے. ان آپشن میں اگر ہم یہ لاسٹ کے 2 آپشن چیک کریں تو یہاں پہ ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ری سائز امیج ڈیورنگ پلیس. ری سائز یعنی کہ جب بھی ہم کوئی تصویر جو ہے اپنے پروجیکٹ کے اوپر پلیس کرتے ہیں ڈائریکٹ ہی، تو وہ ری سائز ہو کے ہمیں یہاں پہ نظر آئے. ری سائز کا کیا مطلب ہے؟ اگر سائز میں چھوٹی ہے تو پروجیکٹ کے حساب سے پروجیکٹ کے سائز جتنی بڑی ہو جائے، اور اگر پروجیکٹ سے بڑی ہے تو ری سائز ہو کے پروجیکٹ کے سائز جتنی چھوٹی ہو جائے. تو یہاں پہ آپ اس کو چیک رکھ سکتے ہیں. یہ ڈیفالٹ میں چیک ہی ہوتا ہے، لیکن آپ اگر اس کو ہٹانا چاہیں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ کس طرح کی طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آگے ہے آلویز کریٹ سمارٹ آبجیکٹ وین پلیسنگ، یعنی کہ جب بھی ہم کوئی تصویر یہاں پہ پلیس کریں اپنے پروجیکٹ کے اوپر ڈائریکٹ ہی، تو وہ کریٹ ہو جائے سمارٹ آبجیکٹ والے فلٹر میں. تو یہ یہاں پہ ڈیفالٹ میں چیک لگا ہوتا ہے، اس لیے اگر چیک ہی لگا رہنے دے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. ورنہ آپ اگر اس کو یہاں سے ہٹانا چاہیں تو ہٹا بھی سکتے ہیں. میں یہاں پہ اس کو اوکے کر دیتا ہوں. یہ اس وجہ سے جب ہم اپنے پروجیکٹ کے اوپر ڈائریکٹ ہی کوئی تصویر ڈالتے ہیں رکھتے ہیں تو وہ سمارٹ آبجیکٹ میں ہمیں کنورٹ ہو کے ملتی ہے، کیونکہ ڈیفالٹ میں اس کی سیٹنگ کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے. میں کنٹرول ٹی کر کے اس کو یہ جو سکرین ہے اس کے اوپر اس کو سیٹ کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد جو مین چیز ہے جو ہم نے سمارٹ آبجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنی تھی وہ تھوڑا آگے آ رہی ہے. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ ہو کر جب ہم ڈائریکٹ کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر تصویر کو پلیس کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیوں اس طرح ڈائریکٹ جو ہے سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ ہو کر نظر آتی ہے. انٹر کرتا ہوں میں اس کو. اچھا، انٹر کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. ہم نے کیا کیا ہے کہ صرف ایک جے پیگ تصویر یہاں پہ پلیس کی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ سمارٹ آبجیکٹ میں ہو کے ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اب آپ نے یہاں پہ ایک چیز کو سمجھنا ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس مختلف لیئرز کے ساتھ یہ کوئی ٹیکسٹ والی لیئر ہے، یہ ایک تصویر ہے جو اس کی سکرین کے اوپر میں نے لگائی ہے، پھر اس کے پیچھے ایل ای ڈی پڑی ہے، ایل ای ڈی مانیٹر پڑا ہے یہاں پہ، اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب اگر ان ساری تصویروں کو میں ایک تصویر کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان ساری لیئرز کو مرج کر کے ایک تو فلیٹن امیج بنانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو جے پیگ میں سیو کرتا ہوں. تو جے پیگ میں سیو کرنے سے یہ بیک گراؤنڈ یہ سب کچھ اسٹل ہو کے فلیٹن ہو کے ہمیں ایک امیج کی صورت میں نظر آتا ہے. تو اس کو ہم جے پیگ امیج کہتے ہیں. یعنی کہ بہت سی لیئرز کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی بن کے جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو جے پیگ امیج کہتے ہیں. تو اب میں نے یہاں پہ جے پیگ امیج یہاں پہ ایک پلیس کی ہے اور وہ سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ ہے. اب میں اس کے اندر کچھ تھوڑا سا تبدیلی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہم اس طرح سمارٹ آبجیکٹ میں لگا ہوا ہے فلٹر، جب اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اس کو علیحدہ پروجیکٹ میں یا اس کی جو ڈیٹیلز ہیں علیحدہ اوپن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے. ڈبل کلک کرنے سے یہاں پہ ہمارے پاس وہ لیئر علیحدہ اوپن ہو جاتی ہے. اب میں یہاں پہ مثال کے طور پر تبدیلی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اس کے جو تھوڑے سے کلر ہیں ان کو انہانس کر دیتا ہوں. اس کے لیے میں یہاں پہ ایک نیو لیئر بناتا ہوں. اس کے اندر میں برش ٹول کی مدد سے یہاں پہ کچھ کلر اس طرح کے بنا لیتا ہوں. یہ کلر تھوڑا سا میں بنا رہا ہوں یہاں پہ کچھ، ویسے یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، کوئی یہ پرفیکٹ کام میں یہاں پہ نہیں کروں گا. تو اس کو میں یہاں پہ اوور لے لگا لیتا ہوں. اور ایک تو میں نے یہ لیئر بنا دی، ٹھیک ہے جی. ایک میں اس کے اوپر کچھ ٹیکسٹ وغیرہ لکھ لیتا ہوں. مثال کے طور پر
یہ ٹیکسٹ میں یہاں پہ لکھ کے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ کر لیتا ہوں۔ اب میں نے مثال کے طور پر یہ ساری چینجنگ کر دی۔ چینجنگ کرنے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا مین پروجیکٹ ہے اس کی ڈسپلے میں مجھے یہ والی ساری چینجنگ جو ہے یہ یہاں پہ نظر آئیں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں سیو پہ جانا ہے، اس کو سیو کر دینا ہے۔ لیکن یہ جب میں اس کو سیو کرنے لگتا ہوں تو یہاں پہ فوٹو شاپ ہمیں ایک میسیج دے دیتا ہے، اور میسیج کیا ہے، کین ناٹ سیو دس ڈاکومنٹ بیک ٹو اٹس اوریجنل فائل فارمیٹ۔ اوریجنل فائل فارمیٹ اس کا کیا تھا، ایک جے پیگ امیج تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹ ہم نے ایک امیج اوپن کیا جو اس جگہ پہ مین جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر اس کی اسکرین پہ جا کے ہم نے سیٹ کر دیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ آپ جو فارمیٹ ہے اس کو آپ سیو نہیں کر سکتے، آپ بیک میں جائیں، فلیٹن لیئرز اینڈ ڈسکارڈ ایکسٹرا ڈیٹا ایز نیسیسری دین چوز فائل سیو اگین۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ جو ایکسٹرا لیئرز ہیں یا تو ان کو ڈیلیٹ کریں یا ان ساری لیئرز کو ایک فلیٹن امیج بنائیں، اس کے بعد جا کے آپ اس کو سیو کریں گے تو وہاں پہ چینجنگ آئے گی۔ کس طریقے سے، میں ان ساری لیئرز کو یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد میں ان کو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فلیٹن امیج ہے، فلیٹن امیج کرتا ہوں۔ اب اگر میں اس کو سیو کرتا ہوں تو یہ سارا یہاں پہ سیو ہو جاتا ہے، اوکے کرتا ہوں تو یہ سیو ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ بھی آپ کو سیو ہوتا ہوا یہ ساری ڈیٹیل نظر آ گئے۔ لیکن اب جو بتانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں اس پروجیکٹ کو بعد میں سیو کر دیتا ہوں۔ سیو کرنے کے بعد مجھے یاد آتا ہے کہ نہیں یار یہ جو ارطغرل سیریز لکھا ہوا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے، تو یہ ٹیکسٹ کا سائز جو ہے یہ تھوڑا چھوٹا ہو جائے، تو میں دوبارہ اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ تو میں نے اس کو فلیٹن امیج بنا دیا ہے، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اب میں اس کو کس طریقے سے ریزالو کر سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے یہ جو ٹپ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اس کے لیے ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں کنٹرول زی کر کے اس کو واپس کر لیتا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی طرح لیئرز کو اوپن کرنا ہے، اور جب آپ اس کو سیو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس طرح کا میسیج دے گا۔ آپ نے یہاں پہ سیو اس کو نہیں کرنا، سیو ایز کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سیو ایز کریں گے، اور سیو ایز اس کو کس طریقے سے کریں گے، میں ڈیسک ٹاپ پہ اس کو چلیے ارطغرل کے نام سے ERTUGHRAL ارطغرل کے نام سے سیو کر لیتا ہوں، اور ہم نے اس کو سیو کرنا ہے PSD میں، علیحدہ علیحدہ لیئر میں، ایڈیٹیبل لیئرز میں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بعد میں جب بھی ہم اس کو ضرورت پڑے تو ایڈٹ کر سکیں۔ میں یہاں پہ اس کو سیو کر لیتا ہوں، اوکے کر دیتا ہوں۔ اوکے کرنے کے بعد یہ یہاں پہ میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب میں اس کو کلوز کرنے جا رہا ہوں، میں یہاں پہ اس کو کلوز کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو مین فلیٹن امیج تھی جس کو میں چاہتا تھا کہ میں ڈبل کلک کروں اور یہاں پہ وہ ساری لیئر جو ہیں وہ مجھے یہاں پہ علیحدہ علیحدہ نظر آئیں، نہ کہ ایک مرج ہوئی لیئر، کیونکہ میں یہ جب مرج ہو جاتی ہے تو ان کو ایڈٹ نہیں کر سکتا۔ اب میں کیا کرتا ہوں، میں نے اس کو PSD میں سیو کر لیا ہے۔ یہ جو جے پیگ امیج میں نے یہاں پہ اوپن کی تھی اس کو میں کرتا ہوں رائٹ کلک اس لیئر کے اوپر، اور یہاں پہ مجھے ایک آپشن ملتا ہے ریپلیس کانٹینٹس کا، میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں۔ اب میں نے اس کو ریپلیس کر دینا ہے جے پیگ والی امیج کو اس PSD کے ساتھ جو میں نے یہاں پہ ارطغرل کے نام سے سیو کی ہے۔ یہ دیکھیں یہ PSD میں نے سیو کی ہے، میں اس کو یہاں پہ پلیس کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ریپلیس کر رہا ہوں، پلیس کرتا ہوں، تو اب یہ یہاں پہ ریپلیس ہو چکی ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ اب اس کو ٹیکسٹ کو ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں، یہاں پہ جب میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ PSD یہاں پہ ہمارے پاس ایڈیٹیبل لیئرز کی صورت میں ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں اس ٹیکسٹ کو اگر یہاں پہ اس کا جو سائز ہے، کلر ہے، کچھ بھی چینج کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر میں نے اس کا کلر چینج کیا، اس کا تھوڑا سا سائز چھوٹا کیا ہے، یہاں سے کچھ اور بھی کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی میں کرنا چاہتا ہوں تو بڑی ایزیلی میں یہاں پہ کر کے دوبارہ یہاں پہ سیو کرتا ہوں، سیو ہو گیا۔ اب میں ادھر واپس آتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ساری تبدیلی جو ہے وہ یہاں پہ ہماری مین سکرین پہ ہو چکی ہے جو ہم نے یہاں پہ کی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی جے پیگ امیج کے اوپر کوئی بھی کام کر کے اس کو PSD میں جو اس کے آپشن آتے ہیں علیحدہ جب وہ اوپن ہوتی ہے تو اس کو PSD میں آپ سیو کر کے اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے کام کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے جو کانٹینٹس ہیں ان کو ریپلیس کر کے، جے پیگ امیج کو ریپلیس کر کے PSD لا کے دوبارہ آپ ایڈیٹیبل جو ہے ان ساری لیئرز کو بنا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کی سمارٹ آبجیکٹ کی کلاس جو ہے وہ ہماری یہاں پہ ختم ہوتی ہے،
اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. اس کے علاوہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لرننگ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.